السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی سے یا لاعلمی کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا ہو تو وہ اپنے اس روزے کو کیسے پورا کرے، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی چیز کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا ہو تو وہ کیا کرے، وہ اپنا روزہ کیسے پورا کرے یا اس روزے کے بدلے میں وہ کیا کرے۔ اس گفتگو کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو پورا دیکھیں، اسکپ بالکل نہ کریں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اتنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی کو سمجھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اسے بھی اچھی طرح سمجھا سکیں۔ سب سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ روزہ ٹوٹنے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے، جیسے میاں بیوی نے دن میں سیکس کر لیا تو اب ایسی صورت میں دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یا جیسے کسی نے روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس نے اپنا روزہ توڑ لیا۔ تو جس نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑا ہے تو اس پر اس روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اب یہ کفارہ کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ کسی نے بھول کر اپنا روزہ توڑ لیا، جیسے اسے اپنا روزہ رکھنا یاد نہیں تھا اور بھول کر کھا پی لیا، یا وضو بنا رہا تھا، روزہ یاد نہیں تھا اور کلی کرتے وقت اس نے حلق میں بھی اپنے پانی ڈال لیا، یا ناک میں اس طرح پانی چڑھا لیا کہ وہ پانی اس کے حلق سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ میں پہنچ گیا، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر بھولے سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ اسی حالت میں پورا کرے، اس کا وہ روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اس روزے کی نہ تو قضا ہے اور نہ ہی اس روزے کے بدلے کوئی کفارہ اس پر واجب ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ غلطی یا لاعلمی کی وجہ سے کسی نے اپنا روزہ توڑ لیا، جیسے کوئی وضو کر رہا تھا اور اسے اچھی طرح یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن کلی کرتے وقت اس طرح اس نے کلی کی کہ وہ پانی حلق تک پہنچ گیا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا، یا وہ ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور وہ پانی ناک سے اوپر چڑھ کر اس کے حلق تک آ گیا اور اس کے پیٹ میں پہنچ گیا، یا کسی نے بھول کر کھا پی لیا تھا تو اس نے اپنی لاعلمی میں یہ سمجھ لیا کہ لگتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر باقاعدہ اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، یا ہونٹ میں یا زبان پر لگانے کی کوئی لیکوڈ دوا تھی تو وہ دوا لگا رہا تھا اور وہ دوا اس کے حلق تک پہنچ گئی، یا ناک میں ڈالنے کی کوئی دوا تھی، اس نے اس طرح سے ناک میں وہ دوا ڈالی کہ جھٹکے سے وہ دوا اوپر چڑھ کر اس کے حلق تک پہنچ گئی، اس کے پیٹ میں وہ دوا پہنچ گئی۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، غلطی سے کسی نے اپنا روزہ توڑا یا لاعلمی کی وجہ سے کسی نے اپنا روزہ توڑا، تو ایسی صورت میں اس پر اس روزے کا کفارہ تو واجب نہیں ہوتا، لیکن اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو خلاصۂ کلام یہ کہ اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کو اس روزے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر بھولے سے کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے تو نہ اس روزے کا کفارہ ہے اور نہ ہی اس روزے کی قضا ہے، لیکن غلطی سے یا لاعلمی کی وجہ سے کوئی اپنا روزہ توڑ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وہ روزہ رکھنا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سب نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔